میں ایک بھکارن تھی۔ ایک دن مجھے کچرے کے ڈھیر سے ایک بچی ملی تو میں نے اسے گود لے لیا اور یہ سوچ کر پالنے لگی کہ وہ بھی میری طرح بھیک مانگے گی۔ 4 سال گزر گئے اور بچی کچھ قابل ہوئی تو ایک دن میں نے اسے پھٹے کپڑے پہنائے، ہاتھ میں کٹورا دیا اور ہم اسٹاپ پر بھیک مانگنے لگے۔ اتنے میں ایک بڑی کالی گاڑی آ کر رکی۔ بچی نے بھیک مانگنے کے لیے شیشہ بجایا۔ جیسے ہی گاڑی کا شیشہ نیچے ہوا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے بھیک مانگنے لے کر جاتے ہوئے آج مجھے دوسرا دن تھا۔ وہ اب بات کرنے کے قابل تھی۔ پہلے اس کی وجہ سے میں اپنی بڑی بیٹی کو اکثر گھر پر چھوڑ کر جاتی تاکہ وہ اسے سنبھال سکے اور میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ مانگ کر لے آؤں گی، لیکن اب وہ اچھی خاصی سمجھ رکھتی تھی، لہٰذا میں نے کل سے اسے ساتھ لانا شروع کر دیا۔ کل کی طرح آج بھی اسے کٹورا دے کر جیسے ہی اسٹاپ پر کھڑا کیا تو وہ کچھ جھجک محسوس کر رہی تھی اور مجھ سے لپٹنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے اب اسے اس کام کا عادی کرنا تھا، اس لیے میں نے اسے سختی سے وہیں کھڑا رہنے کو کہا اور خود اس سے تھوڑی دور چلی گئی، لیکن میری نظر مکمل اس پر تھی۔ میری بڑی بیٹی شمائلہ بھی مجھ سے تھوڑا سا دور گاڑیوں سے بھیک مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑیوں کے قریب جا کر معصومیت سے کٹورا آگے کرتی اور لوگ کچھ رقم اس کٹورے میں ڈال دیتے۔ تب تک سب کچھ ٹھیک تھا جب تک کہ وہ سیاہ رنگ کی بڑی سی گاڑی اس کے قریب آ کر نہیں رکی۔ یہ وہی گاڑی تھی جو کل بھی نہ صرف یہاں سے گزری بلکہ کافی دیر شمسا کے پاس کھڑی رہی۔ جب شمسا اس کی جانب متوجہ ہوئی تو گاڑی کا مالک گاڑی آگے بڑھا کر لے گیا۔ اور آج حیرت انگیز طور پر پھر وہی گاڑی شمسا کے قریب تھی۔ میری نظر مکمل طور پر شمسا پہ تھی۔ شمسا نے میری طرف دیکھا، میں نے سختی سے اسے اشارہ کیا اور اس کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی کی جانب متوجہ کیا، ساتھ ہی ساتھ میں خود بھی اسی کی جانب چلنے لگی۔ شمسا شکل و صورت کے لحاظ سے بہت معصوم اور خوبصورت بچی تھی۔ میں اسے جتنے بھی میلے حلیے میں پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ لے آتی، لیکن پھر بھی اس کی چمکدار رنگت دیکھنے والوں کو بری طرح متوجہ کرتی۔ اس کے سرخ گول مٹول سے رخسار اور بکھری بکھری چھوٹی چھوٹی زلفیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی امیر شخص اس کی معصومیت کی وجہ سے بار بار اس کی جانب متوجہ ہو رہا ہو۔ میں گاڑی کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی اور شمسا اپنی بڑی بڑی بھری آنکھوں سے حیرانگی سے گاڑی دیکھ رہی تھی، جیسے اندر کوئی اس سے بات کر رہا ہو۔ میں نے اپنے قدموں کی رفتار تیز کر دی اور جیسے ہی میں گاڑی کے قریب پہنچی، گاڑی کے اندر موجود شخص نے ہاتھ بڑھائے اور شمسا کو گاڑی کے اندر اٹھا لیا۔ میں جلدی سے بھاگتے ہوئے گاڑی کے دروازے پر گئی اور شمسا کو پیچھے سے پکڑ لیا۔ کیا کرتے ہو صاحب، یہ میری بیٹی ہے۔ میری پھولی ہوئی سانس اور تیز لہجہ دیکھ کر وہ شخص میری جانب متوجہ ہوا۔ تبھی میں اسے دیکھ کر سن رہ گئی۔ جتنی حیرت سے وہ شمسا کو دیکھ رہا تھا، اتنی ہی حیرت سے میں اس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک لمحے کے لیے محسوس کیا کہ میرے دل کی دھڑکن حیرت انگیز طور پر بڑھ گئی ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں بھوری اور بڑی بڑی، کاش میں اس روز اسے لے کر نہیں آتی۔ اس روز جو کچھ ہوا اور جو کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حقیقت اتنی لرزا دینے والی تھی کہ کسی کو بھی خوفزدہ کر سکتی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے یہ بھی سخت سردی کا دن تھا جب میری بیٹی شمائلہ 3 سال کی تھی۔ میرے شوہر کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا۔ ویسے تو وہ بھی میرا ہم پیشہ تھا اور ہم نسل در نسل بھیک مانگنے والا کام کرتے تھے، لیکن اس کی موجودگی میں مجھے کبھی بھی اتنی پریشانیوں نے نہیں گھیرا جتنا اس کے بعد میں اور میری بیٹی شمائلہ بالکل اکیلے ہو گئے۔ میں سارا دن شمائلہ کو ساتھ لے کر بھیک مانگتی اور اپنا اور اپنی بچی کا پیٹ پالتی۔ میری بوڑھی ماں نے بہت کوشش کی کہ میں ایک بار پھر کسی سے شادی کر لوں، لیکن اب مجھے اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے عزت سے گھر بٹھا کر روٹی کھلائے گا تو پھر بھی میں یہ سب کچھ کر لیتی، لیکن میں نے شادی کے بعد بھی خود ہی مانگ کر کھانا تھا تو اکیلے رہنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ میں شمائلہ کو کبھی کبھار اماں کے پاس چھوڑ دیتی تو کبھی ساتھ لے جاتی۔
بعض دفعہ کہیں لوگ مجھے مجبور کرتے میں ان کے ساتھ جاؤں اور اس کے بعد وہ مجھے کچھ رقم دیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کام پر آ جاؤں۔ اگرچہ بھیک مانگنے والا کام بھی عزت کے زمرے میں نہیں آتا، لیکن پھر بھی یہ شاید اب ہمارا پیشہ بن چکا تھا یا ہمیں اس کی عادت پڑ چکی تھی، لیکن اندر ہی اندر میں اس کام کو بھی چھوڑنا چاہتی تھی۔ مجھے بہت برا لگتا تھا جب بھیک مانگتے ہوئے لوگ کبھی کبھار گالیوں سے نواز دیتے یا کبھی کبھار بری طرح دھتکار دیتے۔ سڑکوں پر، دکانوں میں، ہر جگہ جا کر کٹورا پھیلاتے ہوئے بھیک مانگنا پڑتی اور تب جا کے چند سکے اور کچھ نوٹ میں اس کٹورے کی زینت بنتے۔ ہم 10 بہن بھائی تھے اور ابا نے اس وقت ہمیں کٹورے دے کر بھیک مانگنے بھیج دیا جب ہم کچھ نہ کچھ بات سمجھنے اور چلنے کے قابل ہوتے، اور پھر ہم اس پیشے کے طور پر اختیار کرتے گئے۔ ہمارے یہاں اکثر یہی ہوتا ہے، بچوں کی پیدائش زیادہ ہوتی اور پھر وہ ہمارے لیے روزگار کا ذریعہ بنتے جاتے۔ شمائلہ بھی 4-5 سال کی ہوئی تو میں اسے اپنے ساتھ لے جا کر بھیک مانگنا سکھاتی رہی۔ اس روز اماں کی طبیعت بے حد سے زیادہ خراب تھی۔ مجھے کھانے کے سامان کے ساتھ ساتھ کچھ دوائیں بھی لے کر جانی تھیں، لیکن پورا دن مانگنے کے باوجود کٹورے میں چند ہی سکے جمع ہو پائے جو کبھی بھی میری ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے تھے۔ شمائلہ اور اپنے سکوں کو ملا کر میں شام تک اسی انتظار میں رہی کہ کوئی ایسا شخص مل جائے جو مجھے 50-100 روپے کی مدد کر دے تاکہ میں اماں کے لیے صرف ایک وقت کی دوا لیتی جاؤں۔ اماں دمے کی مریضاں تھیں۔ جب تک کہ صحت نے ساتھ دیا وہ بھی بھیک مانگنے میرے ساتھ آتی رہیں، لیکن جب وہ اس قابل نہ رہیں تو پھر گھر ہی بیٹھ گئیں۔ میں چونکہ اکیلی رہتی تھی اس لیے میں نے اماں کو اپنے پاس ہی رکھا ہوا تھا۔ اس شام میں دیر تک گھر نہیں گئی۔ کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے بعد میں اسٹور کی جانب چلی گئی تاکہ اماں کے لیے دوا لے سکوں۔ اس شام سردی اور دھند اس قدر زیادہ تھی کہ باہر نکلنا محال تھا۔ اندھیرا کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ میری بیٹی شمائلہ سردی کی وجہ سے کپکپا رہی تھی۔ اسٹور سے اماں کے لیے دوائی لے کر میں گھر جانے کے لیے مڑی۔ جب اس سنسان سڑک پر مڑتے ہی مجھے عجیب و غریب آواز سنائی دی جسے سنتے ہی میں تھم سی گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے میں نے سب سے پہلے اپنا اسے وہم سمجھا، لیکن آہستگی سے آتے ہوئے آواز ہرگز نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی، اسی لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس آواز کی جانب مڑ گئی۔ ایک جانب کچرے کے ڈھیر پر پڑے ہوئے لاتعداد ڈبوں میں سے ہی یہ آواز آ رہی تھی۔ میں نے کان لگا کر سننا چاہا اور پھر شمائلہ کو سڑک پر ہی کھڑا کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے میں نے ہاتھ بڑھا کر ڈبوں کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ بالآخر ایک ڈبے پر جا کر میرے ہاتھ رک گئے۔ آواز کے ساتھ ننھی ننھی حرکت نے میرے ہاتھوں کے ساتھ ساتھ میرے دل میں بھی ارتعاش پیدا کیا۔ یہ کوئی بچہ تھا جسے کوئی اس کچرے کے ڈھیر میں پھینک کر چلا گیا۔ ٹھنڈ میں ہلکی ہلکی آواز کرتا وجود میں نے جلدی سے اٹھایا اور پھر شمائلہ کا ہاتھ تھام کر آگے چل دی۔ تھوڑی ہی دور سڑک پر ایک دکان کے نیچے ایک بلب کی ہلکی سی روشنی کے نیچے جا کر میں نے اس وجود کو کھولا اور میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کمبل میں لپٹی ہوئی ایک چھوٹی سی بچی جس کی رنگت اس وقت بالکل سیاہ پڑ چکی تھی، اسے دیکھتے ہوئے میں حیرت سے دیکھتی رہ گئی۔ صرف ایک پل کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہ میری زندگی میں پہلے مشکلات کی کمی نہیں ہے، اس لیے شاید میں اسے ساتھ لے جا کر اپنے لیے مزید مشکلیں پیدا کر رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی، میں اسے وہیں پر نہیں پھینک سکتی تھی، اور وقت اس کی حالت قابل رحم تھی۔ میرے پاس کھڑی شمائلہ بھی اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اب مزید دیر کرنا بچی کے لیے نقصان دہ تھا۔ میں نے اسے لپیٹ کر سینے سے لگایا اور جلدی سے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں میرے انتظار میں تھی۔ میں نے جلدی سے اماں کو دوا دی اور بچی کو لے کر آگ کے پاس بیٹھ گئی۔ اماں بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آسیہ، یہ بچی کدھر سے لے آئی ہے تو؟ میں نے جلدی سے بچی اماں کو پکڑائی اور اٹھ کر اس گھر میں پڑی شمائلہ کی پرانی نپل والی بوتل کو اچھی طرح صاف کیا
اور بکری کا دودھ گرم کر کے اس بوتل میں ڈال کر بچی کو پلانے لگی۔ بچی شاید بھوکی تھی، اسی لیے وہ جلدی سے دودھ پینے لگی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ شاید وہ چند ہی گھنٹوں کی بچی ہے، ہو سکتا ہے کسی کی بیٹیوں سے نفرت ہو اور اس نے پیدا ہوتے ہی اس بچی کو یہاں پھینکوا دیا ہو، یا پھر وہ لوگ جو ناجائز تعلقات کی بنا پر اپنے وجود سے منسلک ننھی نشانیوں کو مارنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ لیکن اس وقت مجھے اس بچی سے کوئی بھی دلی لگاؤ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ بہت سفید تھی۔ میں نے مکمل طور پر اسے اماں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ پہلے پہل تو اماں کو اس سے مسئلہ تھا اور اماں یہ چاہتی تھیں کہ میں اسے کسی کے حوالے کر دوں، لیکن جب میں اپنی ضد پر قائم رہی تو اماں کو بھی ہار ماننا پڑی۔ میں نے واضح کہہ دیا کہ میں اس بچی کو پال پوس کر بڑا کروں گی اور پھر جہاں یہ میرے لیے روزگار کا ذریعہ بن جائے گی، وہیں پر شمائلہ کے لیے ایک بہن۔ نہ جانے کیوں اندر ہی اندر مجھے کبھی کبھار یہ احساس ہوتا کہ یہ بچی کون ہوگی۔ ارد گرد کے لوگوں میں یہی مشہور تھا کہ یہ بچی مجھے کہیں سے ملی ہے۔ ہماری زندگیوں میں کوئی بھی ایک دوسرے کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرتا، بس ہر شخص اپنے ہی بنائے ہوئے دائرے میں محدود رہتا ہے۔ اسی لیے اس بچی پر بھی کسی نے اپنی توجہ نہیں دی۔ میں اسے صبح اماں کے پاس چھوڑ کر چلی گئی اور اماں جیسے تیسے کر کے اس کا خیال رکھتی۔ بکری کے دودھ نے اس کے پیٹ کی ضروریات کو بھی کم کر دیا۔ ادھر ادھر سے مانگ کر میں کپڑے بھی لے آتی اور اس طرح کرتے کرتے بچی 3 مہینے کی ہو گئی۔ لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا انسان سامنے نہیں آیا جس سے بچی کی واقفیت یا کوئی رشتہ ہو۔ اسی لیے بچی کے سارے رشتے مجھ سے ہی منسلک ہو گئے۔ میں نے اس کا نام شمسہ رکھا۔ شمائلہ اسے دیکھ کر بے حد خوش رہتی۔ شمائلہ اس سے 3 سال بڑی تھی۔ آہستہ آہستہ بچی بڑی اور سمجھدار ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے اپنی ماں سمجھتی، لیکن ابھی تک مجھے اس سے شمائلہ کے جتنا دلی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں اس کا خیال اچھے طریقے سے رکھتی، جہاں تک مجھ سے ہو پاتا۔ میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی، صرف یہ سوچ کر کہ جب یہ بچی سمجھدار ہو جائے گی تو یہ بھی میری ضروریات کو پوری کرنے کی قابل بن جائے گی۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور بچی 1.5 سال کی ہو گئی۔ اب اس نے چلنا بھی شروع کر دیا تھا۔ وہ دیکھنے میں ہم سے ذرا برابر میل نہیں کھاتی۔ جہاں ہمارا رنگ سانولے اور نین نقوش بھی قابل قبول صورت ہی تھے، اس پر حفاظت نہ کیے جانے کی وجہ سے ہمارا حلیہ عجیب سے عجیب تر ہوتا چلا جا رہا تھا، وہیں وہ بچی بے انتہا سفید اور بھوری آنکھوں والی تھی۔ اس کے بال ہلکے سنہرے اور نین نقوش بھی بہت خوبصورت تھے۔ مجھے کبھی کبھار یہ دیکھ کر بہت خوف آتا کہ جس معاشرے میں میں رہ رہی ہوں، وہ بچی اگر بڑی ہو کر بھی اتنی ہی خوبصورت ہوئی تو وہ میرے لیے وبال جان بن جائے گی۔ وہ 1.5 سال کی تھی اور اماں کی طبیعت بہت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اماں اب دن بدن گزرتی جا رہی تھی۔ اماں کے پھیپھڑے بالکل ختم ہو چکے تھے۔ مکمل علاج نہ ہونے کی وجہ سے اب اس کی طبیعت حد سے زیادہ خراب رہتی۔ پوری رات وہ کھانستی اور پورا دن بخار میں پھونکتی رہتی۔ میں اماں کو دیکھ کر کڑتی رہتی۔ میرا دل چاہتا کہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پاس جاؤں، لیکن ڈاکٹر ہمیشہ جواب دے کر کہتے کہ وہ بڑے ہسپتال میں جا کر ہی ٹھیک ہوگی، اور اس وقت میرے پاس اتنا سرمایہ نہ تھا کہ میں اماں کو بہترین سی دوا دلا لاتی۔ اسے بڑے ہسپتال میں لے جا کر ڈاکٹروں کو دکھانا۔ اندر ہی اندر مجھے اب اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اماں میرے ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ دن بدن ہی وہ لاغر اور کمزور ہوتی جا رہی تھی، جب تک کہ وہ رات نہیں آئی۔ اس رات اماں کو شدید بخار تھا۔ میں پوری رات اسے پٹیاں کرتی رہی۔ دونوں بچیاں سو رہی تھیں۔ اماں کا کھانسی سے برا حال تھا۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی خون کی بوندیں دیکھ کر میرا دل پھٹنے کے قریب تھا۔ کاش میرے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ میں اس کے آرام کے لیے تھوڑی سی دوا لے آتی۔ وہ رات جیسے تیسے گزاری، لیکن صبح ہوتے ہی میں نکل پڑی۔ بچیوں کو اماں کے پاس چھوڑ کر میں نے شمائلہ کو ہدایت کی کہ وہ اماں کا خیال رکھیں۔ اماں بے سود سی چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھیں۔
میں اسے اسٹور کے سامنے موجود تھی، جس اسٹور سے میں اکثر اماں کے لیے دوائی لے جاتی، لیکن ابھی تک وہ اسٹور نہیں کھلا تھا۔ میرے پاس دینے کے لیے 1 روپیہ نہیں تھا۔ کافی دیر انتظار کرتی رہی، پھر اسٹور کے مالک نے آ کر اسٹور کھولا۔ وہ مجھے دروازے پر بیٹھا ہوا دیکھ کر حیران ہوا۔ کیوں بی بی، ساری رات بھی مانگتی پھرتی رہی ہو؟ یہ چند ایسے جملے اور طنز تھے جو ہمیشہ ہی سننے کو ملتے، اسی لیے اب میرے لیے خاص اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ میں جلدی سے اٹھی اور اسٹور کے اندر چلی گئی۔ میں نے پرچی اس کی جانب بڑھائی اور ساتھ ہی اس سے منت کر ڈالی۔ میری اماں بیمار ہیں، پوری رات کھانسی اور بیماری کی وجہ سے سو نہیں پائی۔ مجھے یہ والی دوائی دے دیں اور میرا نام ادھار والے خانے میں لکھ لیں۔ میری بات سن کر اس شخص نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ اس کی عمر تقریباً 45 سال کے قریب تھی۔ وہ شکل سے ہی اوباش نظر آتا۔ ان جیسے لوگوں کی نظروں اور شکلوں سے ہم جیسے خوب واقف ہوتے ہیں۔ تجھے صبح ہی صبح کوئی اور نہیں ملا جو میرا کام خراب کرنے آئی ہے؟ چل بی بی، اللہ کا نام لے اور دن خراب نہ کر۔ اس نے باقاعدہ طور پر پرچی اٹھا کر پھینکی اور مجھے باہر دھکیل دیا۔ میں جلدی سے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ ایسا نہ کرو بابو، میری ماں مر جائے گی۔ میرے پاس 1 روپیہ بھی ہوتا تو میں تم سے ادھار دوا لینے نہ آتی۔ میری حالت پر رحم کھاؤ، اللہ تمہیں اور دے گا تو اللہ سے اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ صبح صبح تم لوگوں کے منحوس چہروں سے شروعات ہوتی ہے اور پورا دن کمائی نہیں ہوتی۔ مجھے اماں کے لیے 2 دن کی دوائی دے دو، اس کے بدلے تم جو چاہو میں کر لوں گی۔ میری بات سن کر اس کے خبیث نظروں سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میری حالت اس قابل نہیں تھی کہ میں اسے اپنے جانب مائل کر پاتی، لیکن کچھ درندے اتنے بھوکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی وقت گزاری کے لیے باہر کی عورتوں کی حالت کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ اچھا یہ بھی کرتی ہو تم؟ وہ ہنستے ہوئے میرے پاس بیٹھ گیا اور پھر باہر نکل کر اس نے ارد گرد دیکھا اور پھر دکان کا شٹر نیچے گرا دیا۔ زندگی میں پہلی بار تھا جب میں اپنی مجبوریوں کے لیے اس حد تک اتر آئی تھی۔ آج تک زندگی میں جتنے بھی مجبوریاں آئیں، جتنے بھی مردوں نے اس طرح کی بات کی، میں خاموشی سے گزر جاتی۔ میں نے کبھی ان کی باتوں پر توجہ نہیں دی تھی، حالانکہ لوگ یہی سمجھتے کہ بھیک مانگنے والی عورتیں ان کا اپنا مال ہے، وہ چاہے بھیک نہ بھی دیں، چند سکے بڑھا کر وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ میری ہم پیشہ کئی عورتیں اس کام میں بھی ملوث تھیں، لیکن میرے شوہر واجد کے علاوہ آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا۔ بھیک ملی تو ٹھیک، نہ ملی تو میں خالی ہاتھ واپس لوٹ آئی، لیکن حد تک نہیں گری۔ اگر تو نے یہی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بھیک کیوں مانگنے والا ڈرامہ کیوں رچاتی ہے؟ میں اس کی باتوں پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ شخص جو اس بھیک سے میں مجھے دوائی نہیں دے رہا تھا کہ اس کے دن کی شروعات بری ہوگی۔ اب میرا خستہ حال جسم سے کھیل کر مجھے دوائی دیتے ہوئے اس کے دن کی شروعات پر کوئی اثر نہیں پڑنے والا تھا۔ اس شخص نے مجھے استعمال کرنا شروع کیا اور درندوں کی طرح وہ مجھ پر ٹوٹا اور میری عزت سے کھیل کے اپنی ہوس پوری کر لی۔ میری حالت اس وقت خاموش تماشائی کی طرح تھی۔ ہم معاشرے میں کبھی عزت کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے۔ اس نے مجھے 2 دن کی دوا دی اور میں خاموشی سے اس کے اسٹور سے نکلتی چلی گئی۔ حالات نے جتنا تلخ بنانا تھا بنا دیا۔ اب میرے اندر بھری ہوئی تلخی زہر کی مانند تھی۔ میرے قدم تیزی سے چل رہے تھے۔ مجھے جلد سے جلد دوا لے کر اماں کے پاس جانا تھا۔ اماں اٹھ جائیے، دوا لے کے 2 دن کی دوا مل گئی ہے۔ اب 2 دن سکون سے گزر جائیں گے۔ شمائلہ اور شمسہ اماں کے پاس بیٹھی کھیل رہی تھیں۔ میں نے اماں کے منہ سے لحاف اتارا اور اماں کی بند آنکھوں کو دیکھ کر میرا دل زور سے دھڑکا۔ اماں! 1 بار 2 بار اور پھر بار بار میں اماں کو پکارتی جا رہی تھی، لیکن شاید اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں چیخ کر رونے لگی۔ میرے پاس اس وقت منانے کے لیے بہت سارے دکھ تھے۔ میری بے بسی کا دکھ، اماں کی موت کا دکھ، عزت چلے جانے کا دکھ،
مجھ سمجھ ہی نہیں آیا کہ میں کس دکھ پر چیخ چیخ کر بیان کروں۔ اماں کو ارد گرد کے چند جاننے والے کی مدد سے دفنا دیا گیا اور پھر میں نے چلتے پھرتے ہوئے اماں کا دکھ منایا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میرے حالات مجھے اجازت دیتے اور میں ایک بار تسلی سے بیٹھ کر اماں سے بچھڑ جانے کا دکھ مناتی۔ اماں مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئیں۔ اب بچیاں میرے لیے مسئلہ بن رہی تھیں۔ شمائلہ تو بڑی تھی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا سکتی تھی، لیکن شمسا ابھی چھوٹی تھی۔ میں دروازہ بند کر کے جاتی اور شمائلہ کو سمجھا جاتی کہ کبھی بھی دروازہ مت کھولنا۔ میں نے گھر سے دور بھیک مانگنا چھوڑ دیا، گھر کے ارد گرد ہی سڑکوں پر بھیک مانگتی اور دن میں کئی بار آ کر بچیوں کو دیکھ جاتی۔ زندگی میں اماں کے جانے کے بعد مشکلیں مزید بڑھ گئیں۔ آہستہ آہستہ شمائلہ بڑی ہوتی جا رہی تھی اور اب وہ اس قابل تھی کہ شمسا کو سنبھال سکے۔ زندگی نے اماں کے بغیر بھی جینا سکھا ہی دیا اور آہستہ آہستہ اماں کا غم بھی مدمل ہوتا گیا۔ شمسا باتیں کر لیتی تھی، اس نے مجھے اماں بلانا شروع کر دیا۔ وہ دیکھنے میں بے انتہا پیاری تھی، اتنی پیاری کہ اسے دیکھ کر یوں محسوس ہوتا جیسے وہ گوروں کے ملک سے آئی ہو، بالکل انہی کی طرح سرخ و سفید۔ اب وہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی، ارد گرد کے لوگ اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ میں نے اکثر اسے میلے حلیے میں رکھنا شروع کر دیا۔ پھٹے ہوئے کپڑے، میل میں اٹا ہوا وجود، اپنے میلے میلے بکھرے ہوئے بال، زندگی کے دن اسی طرح گزرتے گئے جب تک کہ شمسا 4 سال کی نہیں ہو گئی، اور اب وہ نہ صرف ساری باتیں کر لیتی تھی بلکہ ہر بات سمجھتی بھی تھی۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا کہ شمسا کے ساتھ ساتھ اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گی تاکہ وہ بھی بھیک مانگنا شروع کر دے۔ اور آج دوسرا دن تھا جب میں اسے اپنے ساتھ لے کر آئی۔ پہلا دن اسٹاپ پر رکتی ہوئی گاڑیوں نے اس کے معصوم شکل دیکھ کر اسے کٹورے میں کافی نوٹ ڈالے اور وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی جو کافی دیر اس کے پاس رکی رہی، اس نے بھی شمسا کے کٹورے میں اچھے خاصے پیسے ڈال دیے۔ اس شام میں بے حد خوش ہوئی۔ میں نے دونوں بچیوں کو چیز بھی لے کر دی اور گھر واپس لے کر آ گئی، اور دوسرے دن آج پھر وہ گاڑی اس کے سامنے تھی۔ ابھی اس کی بھیک مانگنے کی شروعات تھی، اسی لیے میں اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی اور بھیک مانگتے ہوئے بھی مسلسل اس پر نظر رکھتی۔ وہ کالے رنگ کی بڑی سی گاڑی آج بھی اس کے پاس آ کر رکی اور میں نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا۔ یہ وہی گاڑی ہے جو کل کافی دیر شمسا کے پاس رکی رہی۔ نہ جانے کیوں اس کے پاس اجنبی لوگوں کو دیکھ کر میرے دل میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ میں جلدی سے گاڑی کی جانب بڑھی، تب ہی گاڑی میں موجود شخص نے شمسا کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالا اور میں نے اسے زور سے پکڑ لیا۔ میں نے اسے بتایا یہ میری بیٹی ہے، اور اس سے پہلے کہ میں مزید کچھ کہتی، اس شخص کی شکل دیکھتے ہی میں چونک سی گئی۔ سب سے زیادہ میرے لیے حیرت کا باعث تھی اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں۔ جس طرح میں حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، بالکل اسی طرح وہ حیرت سے کبھی مجھے اور کبھی شمسا کو دیکھتا، جیسے اسے یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے مزید کچھ کہتا، میں نے جلدی سے شمسا کو کھینچ کر اس سے دور کرتے ہوئے اپنے سینے میں بھینچ لیا اور وہاں سے لے کر چلی گئی۔ میں جاتے ہوئے مسلسل خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھ رہی تھی کہ کچھ دیر وہ گاڑی میں ہی کھڑی رہی اور پھر وہاں سے چلی گئی، لیکن میرے دل میں ایک انجانا سا خوف سر اٹھانے لگا۔ اگلے 2 دن بھی یوں ہی گزر گئے، لیکن دوبارہ میں نے وہاں پر اس گاڑی اور اس شخص کو نہیں دیکھا۔ اب میں مکمل پرسکون ہو چکی تھی۔ آج شمسا کو بھیک مانگتے ہوئے تقریباً 15 دن ہو چکے تھے اور میں یہ دیکھتے ہوئے بے حد خوش تھی کہ کوئی بھی اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا۔ وجہ تھی اس کی خوبصورتی اور معصومیت۔ میں نہیں جانتی تھی آنے والا وقت اور حالات کیسے ہوں گے، لیکن اس وقت میرے روزگار میں شمسا اور شمائلہ کے مانگنے کی وجہ سے اضافہ ہو رہا تھا۔ شمسا اور شمائلہ اور مجھ سے دلی طور پر کافی وابستہ تھی۔
اس نے آنکھ کھولتے ہی مجھے ہی اپنی ماں کی طرح دیکھا اور اب بھی وہ مجھے ہی اپنی ماں سمجھتی تھی۔ اس رات میں شمسا اور شمائلہ کے ساتھ اپنے گھر پر تھی جب میرے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے پر دستک ہوئی۔ عید گاہ کے لوگ کافی دستک دے کر نہیں آتے اور نہ ہی ہم میں دستک دینے کا رواج تھا۔ میں حیرت سے دروازے کی جانب بڑھی اور جو ہی دروازہ کھول کر دیکھا میں سن رہ گئی، اور وہی شخص تھا جو اس دن مجھے گاڑی میں نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی اور میں خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کرنے آئے ہو یہاں پر صاحب؟ میں نے بے حد سخت اور سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں اندر آنا چاہتا ہوں اور تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ زور سے بند کر دیتی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھ لیا۔ نہ جانے کیوں اس کے ارادوں کو دیکھ کر میرا دل لرز رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اندر داخل ہوا اور مجھے خاموش ہونا پڑا۔ میں اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اندر آ کر وہ چارپائی پر بیٹھ گیا اور میں بھی اس کے سر پر کھڑی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ آج سے 4 سال پہلے تمہیں یہ بچی کوڑے دان سے ملی تھی اور تم نے اسے پال پوس کر بڑا کیا اور اب اپنے ساتھ اسے بھیک مانگنے لے جاتی ہو۔ سنجیدہ لیکن نرم لہجے میں کہتے ہوئے اس نے میرے سر پر بم گرا دیا۔ یا شاید وہ اس دن بس اسٹاپ پر شمسا کو دیکھنے کے بعد مسلسل ہمارا پیچھا کرتے ہوئے ہمارے بارے میں جانکاری حاصل کر رہا تھا، جو کہ اس کے لیے مشکل بات نہیں تھی۔ ارد گرد کے سبھی لوگ شمسا کی حقیقت سے واقف تھے اور کوئی بھی تھوڑی سی لالچ کے عوض اپنی ساری معلومات دے سکتا تھا۔ اب تم کیا چاہتے ہو صاحب، اور تمہاری اس بات سے کیا مطلب؟ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز بلند ہو گئی اور میرے لہجے میں غصہ آیا۔ تبھی اس شخص نے اپنی جیب سے نوٹوں کی ایک موٹی سی گڈی نکالی اور ساتھ میں موبائل پر ایک تصویر، جسے دیکھتے ہی میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں صرف تم سے یہی جاننا چاہتا ہوں، کیا یہی بچی تھی جو تمہیں 4 سال پہلے ملی؟ اور میں بس حیرت سے اس کے موبائل میں موجود تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ شخص اگر اتنی معلومات حاصل کر چکا تھا تو یہ معلومات نکالنا بھی اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ وہ بچی میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ اسے کھو دینے کا خوف مجھ پر حاوی ہوا اور میں جلدی سے سامنے موجود شخص کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ تم جو بھی ہو اور جو کچھ چاہتے ہو، مجھے تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے میری بیٹی اور مجھے بخش دو۔ وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہونے لگے۔ آج سے تقریباً 6 سال پہلے میں نے ایک لڑکی سے شادی کی جس سے میں بے پناہ محبت کرتا تھا۔ جس وقت وہ پیٹ سے تھی اس وقت میں بیرون ملک چلا گیا کیونکہ گھر کے حالات بہتر نہیں تھے۔ میں اسے اپنی ماں کے حوالے کر کے گیا۔ تب تک ہم دونوں رابطے میں رہے جب تک اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب نہیں آیا۔ میری ماں کو میری بیوی ذرا برابر اچھی نہیں لگتی تھی اور میری ماں اس سے شدید نفرت کرتی تھی۔ پیسے کماتے ہوئے میں اپنی بیوی سے مکمل طور پر غافل ہو گیا۔ اس روز مجھے گھر سے کال آئی اور مجھے بتایا گیا کہ اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے اور ساتھ ہی مجھے یہ تصویر موصول ہوئی جسے دیکھتے ہی میں اسے ملنے کے لیے تڑپ اٹھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بتایا گیا کہ میری بیوی کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں اس کی تدفین کے لیے بھی نہیں آ سکتا تھا اور اس وقت میں غم سے مکمل نڈھال تھی۔ میری بیوی کے والدین اس سے صرف اس وجہ سے ناراض تھے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے پسند کی شادی کی۔ تقریباً 15 دن کے بعد میں نے گھر کو دوبارہ کال کی اور اپنی بیٹی کے متعلق پوچھا۔ جب میری ماں نے دکھ بھرے لہجے میں مجھے بتایا کہ بچی بھی ماں کے ساتھ ہی انتقال کر گئی تھی۔ اتنی بڑی بات اور ان لوگوں نے مجھ سے چھپائے رکھی، مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ ضرور کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے، اور نہ وہ لوگ مجھے بچی کی مردہ تصویر بھیجتے یا مجھے اسی وقت بتاتے جب بچی کا انتقال ہوا تھا۔ میں نے ہر ممکن کوشش کی لیکن مجھے سچائی کا علم نہ ہو پایا۔
تقریباً 3 ماہ کے بعد میں واپس آیا اور چھان بین شروع کر دی۔ جب اس ہاسپٹل سے مجھے معلوم ہوا کہ میری بچی کا انتقال نہیں ہوا تھا، لیکن میرے گھر والے سچائی اگلنے والے نہیں تھے۔ میں نے اس دن سے اپنی بچی کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنے گھر والوں سے ہر رشتہ ختم کر لیا اور یہیں پر کاروبار شروع کیا۔ میں اس روز سے اپنی بچی کو ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں مل رہی، جب تک کہ اس روز اسٹاپ پر بھیک مانگتے ہوئے اس بچی نے مجھے شدید طور پر اپنی جانب متوجہ کیا کہ اس کی آنکھیں ہو بہو میری جیسی تھیں اور باقی خد و خیال ماں کے جیسے وہ خطرناک حد تک میری بیوی سے مشابہت رکھتی تھی۔ لیکن دوسرے ہی روز میرے علم میں یہ بات آئی کہ وہ تمہاری بیٹی ہے، لیکن وہ تم سے مشابہت نہیں رکھتی۔ میں اسی روز سے چھان بین کر رہا ہوں اور آج مجھے پتہ چل گیا کہ یہ تمہاری بیٹی نہیں، بلکہ تم نے اسے یہیں سے اٹھایا تھا اور مجھے بتا رہا تھا، اور میری آنکھوں سے آنسو بہل بہل گر رہے تھے۔ اس بچی کو میں نے جس نیت سے بھی پالا ہے، مجھے اب معلوم ہوا تھا میں اس سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ سچائی میرے سامنے تھی اور مجھے اقرار کرنا پڑا کہ یہ وہی بچی ہے۔ آخرکار اس شخص کی منت سماجت کے بعد میں نے بچی اس کے حوالے کر دی۔ میں نے اس کی دی ہوئی ساری رقم کو ٹھکرا دیا۔ میں جانتی تھی کہ اگر وہ بولیں وہ پولیس کے پاس بھی چلا گیا تو وہ بچی مجھ سے لے سکتا ہے۔ اس روز میں نے دل پر پتھر رکھ دیا۔ جب وہ سوئی ہوئی شمسا کو اٹھا کر گاڑی کی جانب بڑھ رہا تھا، اس روز میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں روتے ہوئے گاڑی تک آئی اور پھر دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اس روز مجھے اس کہاوت کی سچائی کا علم ہوا کہ جنم دیے گئے بچوں سے زیادہ پالے گئے بچے سے محبت ہوتی ہے۔ شمسا اس گھر سے چلی گئی اور میرے لیے جیسے تاریکیوں کا آغاز ہو گیا۔ آج اسے گئے ہوئے تیسرا دن تھا۔ نہ ہی میں بھیک مانگنے گئی اور نہ ہی اس گھر میں سکون مل رہا تھا۔ شمائلہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ شمسا کہاں چلی گئی، لیکن میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا جیسے ہر چیز اس کی یاد سے وابستہ ہے۔ یہ تیسرا دن تھا اور میں خاموشی سے چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی جب مجھے وہ آواز آئی جسے سن کر میرا دل تھم گیا اور اماں وہ مجھے پکار جیسے سننے کے لیے میں تیسرے دن سے تڑپ گئی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح اٹھی اور دروازے پہ کھڑی ہوئی شمسا کو دوڑ کر گلے لگا لیا۔ وہ بھی مجھ سے چمٹ کر بے تحاشا خوش تھی۔ آج اس کا حلیہ ہی بدل چکا تھا۔ اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آسمان سے ایک ننھی سی پری اتر آئی ہو۔ اس کے ساتھ ہی کھڑا اس کا باپ مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ آپ کے بغیر کہیں بھی نہیں رہ پائے گی، اسی لیے میں التماس کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ میرے انکار کے باوجود وہ اس روز مجھے اپنے ساتھ لے گئے اور مجھے ایک علیحدہ گھر میں شفٹ کروا دیا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں ان کے لیے بالکل بڑی بہن کے جیسی ہوں اور وہ ساری زندگی میرا احسان مند ہیں کہ میں نے ان کی بچی کو ایک نئی زندگی دی۔ آج میں شمسا کے ساتھ ایک عزت بھری زندگی گزار رہی ہوں۔ ہم اسی گھر میں عزت سے رہتے ہیں۔ شمسا اور شمائلہ اسکول جاتے ہیں اور میں بس گھر کا کام کاج کرتی ہوں۔ عزت سے ہمیں ضرورت کی ہر چیز اسی گھر میں دستیاب ہو جاتی ہے۔ شمسا کا باپ کبھی کبھار اسے ساتھ لے جاتا ہے، لیکن پھر ایک دن گزار کر وہ واپس آ جاتی ہے۔ لیکن وہ اپنے باپ سے ہر روز ملاقات کرتی ہے۔ زندگی میں کچھ احسانات آپ کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ زندگی میں کچھ رشتے صرف جی سے منسلک ہوتے ہیں اور ان رشتوں کے لیے پھر آپ جی جان سے چاہنے کے باوجود بچھڑ نہیں پاتے، اور یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہو
تو اس چینل کے سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔